میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول. ان فیکٹ اٹ از این امپورٹنٹ ویپن. یہ ایک اہم ہتھیار ہے. میڈیا سے دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, سفید کو کالے میں, برے کو اچھے میں, ہیرو کو ولن میں اور ولن کو ہیرو میں. یہ ہے میڈیا کی طاقت. میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اچھے کو برا ثابت کر سکتا ہے, برے کو اچھا, ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو. اس کے لیے آسان ہے. کالے کو سفید, سفید کو کالا, دن کو رات, رات کو دن. یہ میڈیا کی طاقت ہے. میڈیا 4 قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے: پرنٹ میڈیا, آڈیو میڈیا, ویڈیو میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی. پرنٹ میڈیا کو اور 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا اور نان پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا. نان پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا میں ہے لٹریچر, مثال کے طور پہ پیمفلٹس, بکلیٹس, بکس وغیرہ. پیریوڈیکل میڈیا جو ریگولرلی پرنٹ ہوتا ہے, جو وقتاً فوقتاً چھاپا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا. مثال کے طور پہ نیوز لیٹر, نیوز پیپر, میگزین, جرنل, جو ہو سکتا ہے کہ ہر دن چھپتی ہے, یا ہر ہفتے چھپتی ہے, یا ہر 2 ہفتے چھپتی ہے, یا ہر مہینے چھپتی ہے, یا سال میں 3 بار چھپتی ہے, یا سال میں 2 بار, یا ہر سال چھپتی ہے. اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل میڈیا. دوسری قسم ہے میڈیا کی آڈیو میڈیا. عام طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے آڈیو کیسٹ پہ, آڈیو سی ڈی پہ, آڈیو کمپیکٹ ڈسک پہ, ڈی وی ڈی پہ, آئی پوڈ پہ وغیرہ. اور ہائی لیول پہ ہوتا ہے ڈیٹ, ڈیجیٹل آڈیو ٹیپ. یہ آڈیو میڈیا انفرادی طور پہ سنا جا سکتا ہے, اجتماعی طور پہ یا عوامی طور پہ, انڈیویجول لیول, ایٹ اے گروپ لیول اور ایٹ لارج ایٹ سوسائٹی لیول. انفرادی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے یا کوئی آڈیو ٹیپ ریکارڈر یا ڈیک ہے آفس میں یا گھر میں, اس کے ذریعے سن سکتے. آپ چاہے تو جب گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, چاہے بس ہو, چاہے گاڑی ہو, چاہے ٹرین ہو, چاہے ہوائی جہاز ہو, اگر آپ ایک آڈیو ایکوپمنٹ اس وہیکل پہ فٹ کر لیتے, اس گاڑی میں فٹ کر لیتے, تو آپ گاڑی میں سفر کرتے کرتے آپ آڈیو سن سکتے. آپ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے بھی سن سکتے, واک مین کے ذریعے یا ڈسک مین کے ذریعے. آج میڈیا اتنا بڑھ چکا ہے کہ آئی پوڈ پہ بھی سن سکتے, آپ موبائل فون پہ بھی سن سکتے. تیسری قسم میڈیا کی ہے ویڈیو میڈیا. ابھی ویڈیو کیسٹ اور وی سی ڈی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے. ابھی لوگ ویڈیو کیسٹ اور ویڈیو سی ڈی استعمال نہیں کرتے, آج استعمال کرتے ڈی وی ڈی. ڈی وی ڈی کی کئی قسم ہیں: عام ڈی وی ڈی, ہائی ڈیفینیشن ڈی وی ڈی, بلو رے وغیرہ. ہائی لیول پہ جائیں گے تو آ جاتا ہے ڈی وی کیم, ڈیجیٹل بیٹا کیم, ہائی ڈیفینیشن وغیرہ. ویڈیو میڈیا کو بھی انفرادی طور پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے, اجتماعی طور پہ اور عوامی طور پہ. انفرادی طور پہ ویڈیو میڈیا کو بھی گھر میں سنا جا سکتا ہے, آفس میں. اجتماعی طور پہ جس طریقے سے آڈیو میڈیا جب پارٹی ہوتی ہے یا گیدرنگ ہوتی ہے, بڑی گیدرنگ, اس میں سنا جا سکتا ہے, اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا بھی بڑی اسکرین لگا کے یا بڑا ٹیلی ویژن لگا کے اجتماعی طور پہ سنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. عوامی طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن, ریڈیو براڈ کاسٹ کے ذریعے. ویڈیو میڈیا بھی عوامی طور پہ سنا جا سکتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیبل ٹی وی کے ذریعے. اور کئی قسم ہیں, سیٹلائٹ چینلز ہیں, ڈی ٹی ایچ ہے, ڈائریکٹ ٹو ہوم, کیبل ٹیلی ویژن ہے وغیرہ. چوتھی قسم کی میڈیا ہے آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو کمپیوٹر کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بھی انفرادی طور پہ, اجتماعی اور عوامی طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ای میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے تھرو ویب سائٹ, انفرادی طور پہ, اجتماعی اور
لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد پہ عوامی طور پہ بھی انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تھا مختصراً 4 قسم کا میڈیا. چاروں قسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہے. مثال کے طور پہ آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے، آج کی سائنٹیفک تحقیق یہ کہتی ہے کہ عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز پڑھتا ہے، جو چیز وہ پڑھتا ہے تقریباً 10% وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے. ایک عام انسان جب کچھ چیز سنتا ہے، عام طور پہ جو چیز وہ سنتا ہے تقریباً 20% اسے یاد رہتا ہے. ایک عام انسان جب کچھ چیز دیکھتا ہے تو تقریباً 30% اسے یاد رکھتا ہے. اور عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز دیکھتا اور سنتا ہے، جسے کہتے ہیں آڈیو اینڈ ویڈیو، اس کا ریٹینشن پاور وہ تقریباً 50% یاد رکھتا ہے. تو پرنٹ میڈیا کا ریٹینشن پاور، یاد رکھنے کی قوت ہے 10%. آڈیو میڈیا کی آج کی تحقیق کہتی ہے یاد رکھنے کی قوت، ریٹینشن پاور ہے 20%. ویژول میڈیا کی یاد رکھنے کی قوت، یاد رکھنے کی پاور ہے 30%. اور جب آڈیو اور ویژول ساتھ میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ویڈیو، یاد رکھنے کی قوت، ریٹینشن پاور از 50%، 50%. ہر میڈیا کی اپنی اپنی خصوصیات ہے. مثال کے طور پہ پرنٹ میڈیا آپ آسانی سے اسے کدھر بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پیپر ہے، بکلیٹ ہے، بک ہے، نیوز پیپر ہے، میگزین ہے، آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. اس کی خصوصیات الگ ہے، ہٹ کے ہے. اسی طریقے سے آڈیو میڈیا، اس کا ریچ اور بڑا ہے لیکن پورٹیبلٹی، کیرنگ پاور کم ہے. اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا کا ریچ سب سے زیادہ ہے. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس میڈیا کا ریچ ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن، لیکن اس کی پورٹیبلٹی کم ہے. اس کو کوئی آدمی لے نہیں جا سکتا. لیکن جس طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، آج آڈیو میڈیا کو بھی آپ لے جا سکتے اپنے ساتھ، آپ ویڈیو میڈیا کو بھی ساتھ میں لے جا سکتے. آج کل آپ موبائل فون پہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے. جس طریقے سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، یہ جو فرق ہے پورٹیبلٹی کا، یہ چاروں میڈیا میں کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ریچ ہے کوئی میڈیا کا، وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ آڈیو میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ویڈیو میڈیا ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، چاہے نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، جرنلز ہو، بکس ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیٹ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا، اس کی پوری کوشش ہے، وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ، یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے، یہ عام مسلمان ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل، اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے، اور اگر آپ اس مرسیڈیز کار کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے، گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے، ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو، گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفکیشنز کی جانچ کروائیے. اس کی سپیڈ کیا ہے، اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے، اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے، اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے، اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے.
اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے، ڈرائیور کو مت دیکھیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے۔ آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے۔ اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے، نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے، تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے، جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ ان کی مثال کو دیکھیے، تب آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے۔ دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے، قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکس۔ اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکس۔ اور جب کانٹیکس پڑھتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئے تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ یہ آیت میدان جنگ میں ہے۔ آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئے، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، آپ لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو۔ تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں، اور ایک بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ہے ارون شوری۔ وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ escort them to a place of security۔
دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار، اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے، امن ہمیشہ بہتر ہے۔ تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد۔ اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے؟ میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے۔ میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو۔ جہاد مینس ٹو اسٹرگل۔ اور اسلامک شریعتاً اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ یہ افضل جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان حق کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفenس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، جد و جہد کرنا۔ عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد۔ یہ عام جہاد ہے۔ جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کئی قسم کے ہیں۔ جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی ہے انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ۔ جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ۔ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ، پاک جنگ، ہولی وار۔ یہ میڈیا کہتی ہے جہاد کے معنی ہولی وار۔ اور جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے یہ الفاظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی کروسیڈرز کے لیے۔ جب عیسائی کروسیڈرز عیسائیت کے نام پہ ہزاروں انسانوں کا قتل کر رہے تھے، اسے کہا گیا تھا ہولی وار، اور آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہے میڈیا کا پاور۔ یہ تیسرا طریقہ۔ اور ایک مثال میں پیش کروں گا آپ کے لیے۔ 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد، 2001 ٹوئن ٹاور کے بمبارڈمنٹ کے بعد 2 سال بعد میں USA گیا، لاس اینجلس 2003 میں۔ اور
ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहनाओ, नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूँ तो सूट और टाई पहनता हूँ। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी दाढ़ी ढकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी दाढ़ी ढकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूँ। क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है? तो इमिग्रेशन में हाँ, दाढ़ी टोपी ढकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूँ वहाँ, तो पूछने लगते हैं कि आप किस लिए इधर आए? तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप क्या अवार्ड मिल रहा है? आपका पेशा क्या है? तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊँगा, जिहाद के मौजू पे आऊँगा। जब मैं जाता हूँ कस्टम में तो मैं जानबूझ के कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी जिसका मौजू था जिहाद और दहशत गर्दी, एक इस्लामिक नजरिया, और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं? मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते? मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टमर ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो, तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं। गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उसे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूं? तो मैंने मेरे मेज़बान से कहा फ़ोन करके आप डरिए मत, मैं ज़रा दावा कर रहा हूं, नहीं तो मेज़बान घबरा जाएगा कि ज़ाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूं। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूं जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में, जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवत गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवत गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43 to 46 में, अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूं। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कजन से। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से आपको
ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم سچ امپیور تھاٹس ہیو کم ان یور مائنڈ؟ یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو امپورٹنٹ؟ آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے. اور بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 31 to 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا. بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر میں ان شلوکا اور منترا کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی. پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شری کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے. یہ پس منظر ہے. صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے, آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو. اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو اسٹینڈ آؤٹ فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حق کے لیے کھڑے رہو, شہادت دو اللہ کے لیے, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو, چاہے امیر یا غریب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے ساتھ ہے. اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46. اس میں لکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے. اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا, لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے. مجاہد جہاد کرو جنت میں جاؤ. بھگوت گیتا جب پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 ورس نمبر 37 شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ آپ میدان جنگ میں جاؤ, اگر آپ مر جائیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہے وہی لکھا ہے بھگوت گیتا میں. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کرو, انشاءاللہ آپ اسلام اور اچھے سے سمجھ پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں دا ماسٹر کی فار دعویٰ, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی دعوتی میدان میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. چوتھی اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ ہے کہ کئی چیزیں کہتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اسلام اور سائنس میں ہمیشہ اختلاف ہے. بالکل غلط بات ہے. قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اس میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ہے, اور ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے جو سائنس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں, خواتین کو اسلام میں دبایا جاتا ہے, خواتین کو جنت ملتی ہی نہیں اسلام میں. میری تقریر آپ سنیں گے اسلام میں خواتین کے حقوق, آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ. اسلام ایک واحد مذہب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواتین کو حقوق دیے ہیں قرآن اور حدیث میں کوئی بھی مذہب نہیں دیتا, یہاں تک کہ مغربی تہذیب بھی نہیں دیتی. تو اکثر کئی بار میڈیا ایسی چیزیں فرماتی ہے اسلام کے بارے میں جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں. پانچویں اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے وہ کئی چیزیں اسلام کی لیتی ہے جو صحیح ہے, لیکن کہتی ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے. اسلام کی تعلیمات کو لیتی ہے اور کہتی ہے ان تعلیمات کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے, دیر آر پرابلمز ان ہیومن کائنڈ. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں جو تعلیمات وہ کہتے ہیں انسانیت کے لیے پرابلم ہے وہ صحیح میں انسانیت کے لیے حل ہے. اور لاسٹ ایئر جب کانفرنس ہوا تھا انگریزی میں, میرے آخری نشست
کا موضوع تھا کیا اسلام انسانیت کا حل ہے. میں پھر سے پوری تقریر دہرانا نہیں چاہتا, 3 یا 4 مثال دوں گا اس تقریر میں. مثال کے طور پہ میڈیا اکثر کہتی ہے کہ مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ, مسلم بنیاد پرست ہے, مسلمز آر ایکسٹریمسٹ, مسلمز شدت پسند ہے, مسلمز آر ٹیررسٹ, مسلمز دہشت گرد ہے, مسلمز آر انٹالرنٹ. یہ اسلام جو مذہب ہے دوسرے خیالات کو برداشت ہی نہیں کرتا. اکثر میڈیا کہتی ہے مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ, مسلمان بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی معنی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. مثال کے طور پہ اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اسے سائنس کی بنیادی باتوں کو جاننا فرض ہے اور بنیادی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے فرض ہے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. آپ ہر بنیاد پرست کو یہ نہیں کہہ سکتے کیا وہ اچھا ہے کیا